الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ جمعۃ المبارک کی محافل میں تذکرہ ہو رہا ہے ایک صاحب ایمان کے اس احساس کا جو اسے حاصل ہو تو وہ اپنے پروردگار کی معصیت سے رکنے کی ایک بھرپور صلاحیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس احساس کو قرب الہی کا احساس کہتے ہیں۔ قرب الہی کا احساس ہر وقت ان ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں قرآنی ہدایت سے اپنے دل اور دماغ کو روشن کرنے کا شرف عظیم حاصل ہوتا ہے۔ قرآنی ہدایت سے رہنمائیاں حاصل کرنے والے مومن ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اتباع رسول کے حسن سے مزین ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اب جب ہدایت قرآنی اپنے فیوزات کی زد میں کسی مومن کو لیتی ہے تو اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی یاد بن جاتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسے مومن کی زندگی میں نہیں ہوتا جس میں وہ اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اللہ کی یاد میں مگن رہنا، مصروف رہنا، یہی علامت ہے قرب الہی کے احساس کی۔ جنہیں قرب الہی کا احساس ہوتا ہے وہ تو ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم جس معبود سے باتیں کرتے ہیں وہ ہماری باتیں نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر دم سننے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ہوئے 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 سبحان اللہ۔ اب جب ایک مومن کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ ہر دم میرے ساتھ ہے تو اللہ کی نافرمانی کیسے کرے؟ اگر ایک صاحب ایمان کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ہمراہ ہے تو چوری کیسے کرے؟ ایک صاحب ایمان کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ہمراہ ہے تو بددیانتی کیسے کرے؟ ایک صاحب ایمان کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ غیر اللہ کی پکار کاہے کو کرے؟ ایک صاحب ایمان کو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں مجھے اپنے معبود کی نگاہ میسر نہ ہو،
جب ایک صاحب ایمان کو یہ یقین ہوتا ہے، معروف لفظ ہے حاضر و ناظر، جب ایک صاحب ایمان کو یہ یقین ہوتا ہے میرا اللہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بڑی بات اس موضوع پہ میں ابتدائیہ گفتگو میں کرتا چلا آ رہا ہوں، یاد رہنی چاہیے یہ بات کہ یہی وہ منزل ہے جو ایک مومن کو حاصل ہو تو ایک صاحب ایمان کی پرواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ جبریل اور تمام فرشتے ایک مومن کی بلند پروازی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس احساس کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر اس بات کو اس انداز میں اپنی نگاہ فکر میں محفوظ کریں کہ جبریل و میکائیل اور دیگر تمام فرشتے جن کی ذمہ داریاں آسمانوں پہ مختلف درجات میں لگی ہوئی ہیں، انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، انہیں اللہ کا۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کے پہرے دار ہیں، جی۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو جنت کے پہرے دار ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو آسمانوں کے پہرے دار ہیں۔ بظاہر زمینوں پہ بسنے والے، نگاہ فکر میں محفوظ کریں جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بظاہر زمینوں پہ بسنے والے آسمانوں سے بہت نیچے ہیں، آسمان دنیا فرشیوں کو دیکھنے کے لیے یوں اپنی گردن کو اٹھانا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ آسمان دنیا اونچا ہے اور زمین دکھنے میں نیچی ہے، دکھنے میں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اونچے نیچے والا معاملہ نہیں، دور و نزدیک کا معاملہ ہے۔ یہ جو گول ہونے کا تصور ہے نا زمین کے، اس گول ہونے کے دعوے میں بھی ہماری دینی تعلیم سے روشناس طبقہ وہ دو آراء پر منقسم ہے، تقسیم ہے اس کی۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ گول نہیں ہے، چپٹی ہے زمین، ایک طبقہ کہتا ہے ٹھیک ہے گول ہے۔ اب اس الجھن میں آپ مبتلا نہ ہوئیے، آگے بڑھیے، جو بات سمجھانی ہے، جو اس ظاہری کیفیت میں نزدیکی اور دوری کا سبب ہے، اس کو جانچیے۔ یہ تو سائنس اور فلاسفہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دور ہے، گول ہے، گھوم رہی ہے اپنے اپنے مدار میں، اور سورج ایک بنیادی مرکز ہے جس کے ارد گرد یہ سارے گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیارے، اور یہ سارا منظر آسمان دنیا سے نیچے نیچے ہے۔ جو دنیا کا آسمان ہے اس سے نیچے نیچے ہے۔ اللہ صاحب نظر قسم کے مومن، انہوں نے
یہ دہائی ڈالنی شروع کر دی. جنہیں قرآن و سنت کی بصیرت اللہ نے عطا کی انہوں نے یہ دہائیاں ڈال دی. تہی زندگی سے نہیں ہیں یہ راہیں، تیرے زمین و مکان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جی سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وہ ایسے پردوں سے دنیا کے پانیوں میں بھی تقسیمیں کرتا ہے کہ بظاہر وہ پردے دکھتے نہیں، لیکن مختلف ذائقوں والے پانیوں کو ساتھ چلنے کے باوجود دوسرے میں دخل نہیں دینے دیتے. کڑوا میٹھے میں داخل نہیں ہو سکتا اور میٹھا کڑوے میں داخل نہیں ہو سکتا. دونوں بظاہر پیرالل مساوی بظاہر چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں دخل اندازی سے عاجز ہیں. کیوں؟ انہیں دخل اندازی سے عاجز کس نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. یہ کڑوا، یہ میٹھا، یہ کسیلا، ان پانیوں کو برابر چلا کے ان کو ایک دوسرے میں دخل دینے سے کس نے روکا ہے اور کس نے یہ تقسیم کی ہے؟ کون ہے یہ پردے ڈالنے والا؟ تو اس کے ان تمام سوالوں کا ایک جواب ہے کہ کسی سائنٹسٹ نے اور کسی جغرافیے کے ماہر نے اور کسی زمین کی مٹی کے ماہروں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. کسی پیر اور بابے نے نہیں کیا، کسی بادشاہ اور سید نے نہیں کیا، کسی نبی اور کسی ولی کے بس کی بات نہیں. مرج البحرین، دونوں پانیوں کو ملا کے چلا کر، ایک کڑوے کو میٹھے کے ساتھ چلا کر درمیان میں ایک پردہ بنانے والا اور بغیر ملنے کے ان کو اکٹھے چلنے کی طاقت دینے والا کوئی اور نہیں، یہ ایک اللہ ہے جس کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہاں سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ مومن یہ خیال کرنے لگے کہ میں جس بستی میں بسوں وہاں مومن ہی مومن ہو. ایسے نہیں ہونا. اچھا بندہ یہ خیال کرنے لگے کہ میں اوتھے جانا چاہیے جتھے کو میرے نال دے سارے ہی چنگے ہون. ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے رب کی بنائی ہوئی جملہ سنیے، میں نے جانا تو کہیں اور تھا، لیکن یہ پھر درمیان میں ایک نئی الجھن میں پھنس گیا ہوں، اس سے بھی نکلیے. سبحان اللہ کہیں. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے حرام خوروں کی بستی میں رہ کر حلال کے لقموں پہ شکر گزار ہونا ہے. سبحان اللہ کہیں. مجھے حرام خوروں کے مجمع میں رہ کر حلال خوری سے اپنے ایمان کا امتیاز قائم رکھنا ہے. مجھے فکر و نظر کے اندھیروں میں مبتلا مشرکوں کے چنگل میں رہ کر توحید و رسالت کی شمع کو جلا کر اپنی ایمانی شناخت کو باقی رکھنا ہے. مجھے غیر اللہ کے پجاریوں میں رہ کر ایک اللہ کا پجاری بننا ہے. سبحان اللہ. یہ عذر ناقابل سماعت ہوگا دن قیامت کے. حجت نہیں ہوگی یہ اے عذر کہ میں کیا کرتا، ساری برادری چوروں کی تھی، میں کیا کرتا، میرے سارے رشتہ دار غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے،
میں کیا کرتا؟ جن استادوں سے میں پڑھا انہوں نے مجھے توحید کی بات نہیں بتائی، میں کیا کرتا؟ جن پیروں سے میرا کوئی تعلق تھا انہوں نے مجھے پیغمبر کی سنت کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، میں کیا کرتا؟ جس ملک میں میں رہتا ہوں اس ملک میں اسلام کی روشنی نہیں پہنچ سکی، میں کیا کرتا؟ میں کیا کرتا؟ میں کیا کرتا؟ یہ عذر دن قیامت کے ناقابل سماعت ہوگا، اس لیے کہ کہنے والا اس کائنات کو بنا کر کہتا ہے اور خالق حقیقی اس کائنات کی بنتروں کو بن بن کر یہ کہتا ہے میں نے آسمان بے مقصد بے ستونوں کے نہیں کھڑے کیے تھے، بے ستونوں کے کھڑے کرنے کا مقصد یہ تھا جنہیں کوئی میرا پتہ بتانے والا نہ ہو وہ گردن اوپر اٹھائیں اپنی پستی کو، وہ بلند و بالا آسمانوں کے سامنے ہینچ دیکھیں تو انہیں یہ سمجھ آئے گی میں اتنا نیچا گیا، اتنے اونچے، ان کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے جس کے سامنے مجھے بھی جھک جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی میں اس کے سامنے جھکوں تو میں بھی بلند ہو جاؤں گا، آسمانوں کو بلند کرنے والے کے سامنے میں جھکوں میں بلند ہو جاؤں گا، آسمانوں کو بغیر سہاروں کے کھڑا کرنے والے کے سامنے میں جھکوں تو اللہ مجھے دنیا کے سہاروں کے بغیر عزتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی زمینوں کی بناوٹ اور فضاؤں کی بناوٹ اور پھولوں کی بناوٹ اور پھلوں کا ذائقہ، درختوں کی بناوٹ، بیجوں کا اگنا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، گرمی سردی، رات دن، سورج چاند ستارے، آسمان فلک زمین عرش آسمان، اونچا نیچا، پیارا بدصورت خوبصورت، احسن اعلی ادنا، سخی کمینہ فقیر محتاج عالم جاہل، اندھیرا روشنی ضیاء سایہ دھوپ، یہ سب فرق میں نے اس لیے بنائے ہیں جنہیں کوئی میرا پتہ بتانے والا نہیں۔ وہ ان تقسیموں کو دیکھ کر اندازہ لگا لے گا یہ تقسیمیں بنانے والا کون ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یعقلون۔ جی بظاہر آسمان بڑے دور ہیں، عقل والوں کے لیے یہ، بے عقلوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، عقل والوں کے لیے باتیں۔ آسمان بظاہر بڑے دور ہیں، لیکن جب میں جو بات سمجھا رہا تھا، لیکن جب میں آسمان بظاہر بڑے دور ہیں لیکن جب میں نور قرآنی سے رہنمائی لیتا ہوں سبحان اللہ، کہاں یاد آئے حضرت بڑے شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت بڑے شاہ جی یہ ربائی پڑھا کرتے تھے، جہاں روشنست از جمال محمد، جہاں روشنست از جمال محمد، دلم زندہ شد از خیال محمد، دلم زندہ شد از خیال محمد، خوشا مسجد و منبرا، خدا خوشا مسجد و منبر و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ لوگوں یہ جہاں جمال محمد سے روشن ہو گیا ہے، جہاں روشن است از جمال محمد۔ جمال محمد کیا ہے؟ جمال محمد قرآن است، جمال محمد قرآن ہے، جمال محمد بولیے سارے کیا ہے؟ ہاں یہ کائنات قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ، بات پھیل رہی ہے، قد جاءکم من اللہ
نور و کتاب مبین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا ہے تمہارے پاس نور، قد جاءکم من اللہ، تمہارے رب کی طرف سے نور آ گیا ہے سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے نور، روشنی۔ خدایا یہ کیا روشنی ہے، کاہے کی روشنی؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا ہے تمہارے پاس نور، آ گئی ہے تمہارے پاس روشنی۔ خدایا یہ کاہے کی روشنی ہے، کاہے کی روشنی ہے، توجہ، خدایا یہ کاہی روشنی، کیسی روشنی ہے؟ تو فرمان خداوندی چمک دمک پیدا کر کے اور نکھار پیدا کرتا ہے اس نور کی روشنی میں، اور آگے بڑھتے ہوئے فرمایا وَكِتَابٌ مُبِينٌ، جنہیں اس کائنات میں آنے والے نور کو پہچاننا ہے، انہیں میں کائنات کا رب یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کتاب مبین کی شکل میں اس پوری کائنات کو نور عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ۔ اب یہاں علماء تفسیر اس حجت کو تام کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہدی کے بعد بہی ضمیر واحد کی ہے اور دو چیزیں پیچھے مرجع کے طور پہ مذکور ہیں، لہذا دونوں کو ایک سے تعبیر کر کے اس بات کو اور پختہ کر دیا، نور ہی کتاب ہے اور کتاب ہی نور ہے۔ یہ تشویش ختم کر دی۔ سبحان اللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ، سبحان اللہ۔ تو جمال محمد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جمال محمد کیا ہے جی؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اللہ قرآن کا ذوق عطا فرمائے ہم سب کو۔ واہ، یریدون، مشرکوں کا تذکرہ ہے پیچھے، غیر اللہ کے پجاریوں کا، لو کرہ المشرکون۔ ایک مقام پہ کافر کہا، ایک مقام پہ مشرک کہا۔ ایک مقام پہ کہا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور ایک مقام پہ کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ جو قرآن کا جمال، قرآنی نور ہے، جمال مصطفیٰ کے رنگ میں، سنو لوگو، یہ مشرکوں کے شرک کی غلاظتوں سے قرآنی جمال کو بے نور نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تک کے لیے ہم نے قرآنی نور کو اور زیادہ منور اور روشن کر دیا ہے۔ ہر آنے والا دن قرآنی نورانیت کی بڑھوتری کا دن ہوگا، اس لیے کہ اس قرآن کو جمال مصطفیٰ ہونے کا اعزاز ملا ہے، اور جب اس قرآن کو جمال مصطفیٰ ہونے کا اعزاز ملا ہے تو ہم نے تو مصطفیٰ کو یہ کہہ رکھا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہم نے تو اس نورانیت کو
سبحان اللہ جی، جنہیں یہ حاصل ہے مقام، وہ زمینوں پہ رہتے ہوئے بہت پیچھے چھوڑا ہے میں بات، اگر آپ کی توجہ ہو تو، وہ جنہیں یہ مقام حاصل ہے نا، جن کی فکر و نظر قرآنی بصیرت سے روشن ہے، جن کا دل اتباع مصطفیٰ سے مزین ہے، جن کے اعمال اتباع مصطفیٰ کے منظر پیش کر رہے ہیں، وہ فرشوں پہ رہتے ہوئے بظاہر آسمان دنیا سے دور دکھنے کے، سبحان اللہ جملہ سنیے، وہ فرشوں پہ رہتے ہوئے کون؟ جن کے فکر و نظر کو قرآن نے روشنی دی، وہ جن کے قلوب و اذہان کو قرآن نے منور کیا، وہ جن کے اعمال کو محمد عربی کی سچی تابعداری نے جلا بخشی، یہ بظاہر فرشوں پہ رہتے ہوئے دور دکھنے والے، آسمانوں سے بظاہر دور دکھنے کے اپنے رتبوں میں اتنے بلند ہو جاتے ہیں، پہلا آسمان نہیں، 7ویں آسمان پہ عرش رحمان کو پہرے دینے والے فرشتے ان فرشیوں سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن فرشیوں کو قلب و نظر کے اندر قرآن کی روشنی اور محمد عربی کی سنت کی جلا اور روشنی ملی ہوتی ہے، جنہیں اتباع محمد ملتا ہے اور قرآن کی ضیاء ملتی ہے، وہ فرشوں پہ رہ کر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے رتبوں میں نگاہ خداوندی میں اونچے شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرا سفر اور یہ ہے میری شناخت۔ اللہ، میں کاہے کو رسوا ہوتا رہوں؟ جی، میں کاہے کو رسوائیوں سے منہ کالا کرتا رہوں اور ہزیمتوں کو اپنا مقدر بناتا رہوں؟ میں تو فرشتوں سے آگے کا حقدار ہوں مقام میں۔ اقبال نے کہا میں تو جبریل و سرافیل کا صیاد ہوں، ہے؟ اقبال نے کہا وہ میں ان کا شکاری ہوں، جبریل و سرافیل میرے شکار پہ ہیں، میرے نشانے پہ ہیں، جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ اللہ جی، میں تو ان سے بہت آگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ مقام ملتا کیسے؟ یہ قرآنی ہدایت کا مقام کسب و کاش سے نہیں ملتا، یہ قرآنی ہدایت کا مقام محض طلب و جستجو سے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بنیاد ہوتی ہے سچی طلب ہو، اور سچی طلب بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے نا، سچی طلب بھی Who gives you the potential؟ اللہ، صلاحیتیں تو وہ دیتا ہے نا، بلٹ ان صلاحیتیں پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ ذہانت دینے والا اللہ، قابلیت و لیاقت دینے والا اللہ، محنت کی عادت ڈالنے والا اللہ، جی یہ ساری اس کی توفیقوں سے بات ہے بھائی۔ اللہ، لہذا یہ مقام کن کو ملتا ہے؟ جواب آیا یہ مقام ان کو ملتا ہے جن پر اللہ اپنا فضل و رحمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میں قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ یہ قرآنی ہدایت سے فکر و نظر کو اجلا کرنے کا مقام ان کو ملتا ہے جن کو اللہ اپنے فضل و رحمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ یاد رہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے
یہ سنیے تاکہ اس بات کی اہمیت بڑھ جائے. یاد رہنا چاہیے جنہیں اللہ دنیا دیتے ہیں ان پہ اللہ اپنا فضل و رحمت نہیں کرتے. جنہیں اللہ دنیا کی قابلیتیں دیتے ہیں ان پہ اللہ اپنا فضل و رحمت، بولیے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، ان پہ اللہ اپنا فضل و رحمت نہیں فرماتے. جن کو زمینیں جاگیریں جائیدادیں ملتی ہیں ان پہ اللہ کا فضل و رحمت نہیں ہوتا. جن کو مکانات و محلات فیکٹریاں ملتی ہیں ان پہ اللہ کا فضل و رحمت نہیں ہوتا. جن کو بیٹے بیٹیاں ملتے ہیں ان پہ اللہ کا فضل و رحمت نہیں ہوتا. یاد رہنی چاہیے میری یہ باتیں. جی جن کو وزارتیں، عدالتیں، شہرتیں، مقام، مرتبے دنیا کے ملتے ہیں ان کو اللہ کا فضل و رحمت نہیں ملتا. جنہیں اپنے خاندانوں میں بڑائیاں ملتی ہیں انہیں اللہ کا فضل و رحمت نہیں ملتا. جنہیں اپنے کسی بھی شعبہ زندگی میں بلندی ملتی ہے انہیں اللہ کا فضل و رحمت نہیں ملتا. ہاں ان کے مقابلے میں جنہیں اللہ قرآنی بصیرت سے مالا مال کرتے ہیں انہیں اللہ اپنے فضل و رحمت سے مالا مال کر دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. خدا کرے ہمیں اس بات کی پوری معرفت حاصل ہو اور ہم ٹک جائیں اس بات پر. واہ واہ سبحان اللہ. میرا یہ ہدف نہیں ہے آج کی گفتگو کا، مجھے آگے جانا ہے اور میں تذکرہ کر رہا ہوں اس مومن کا جس کو معبودان باطلہ سے نفرت ہو گئی ہے محبت خدا میں. سبحان اللہ. معبودان باطلہ سے محبت خدا میں مجبور ہو کر وہ جھوٹے معبودوں سے نفرت پہ آمادہ کر لیا اس نے اپنے آپ کو، اور اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں توڑ پھوڑ کے رکھ دوں سب معبودان باطلہ کو. سبحان اللہ. جی تو یہ مقام کسی کو نہیں ملتا جب تک اللہ اس پہ اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ فرما دے. آئیے ذرا قرآن مجید کی ایک آیت سنیے آگے بڑھتے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. قرآن مجید کا تصور. جی لوگوں جن کو میں اللہ دنیا دوں وہ اپنی دنیا پہ اترائے تو میں اچھا نہیں سمجھتا. جن کو میں دنیا دوں اپنی دنیا پہ اترانے لگے تو میں کہنے لگتا ہوں اترانا تمہیں زیب نہیں دیتا. الکبریاء ردائی، اترانا میں اللہ کی چادر ہے. انہیں میں کہنے لگتا ہوں. سنیے فَلْيَفْرَحُوا سے میری توجہ گئی. سبحان اللہ. بولیے سارے سبحان اللہ. جی جنہیں میں کوٹھیاں دوں وہ اٹھتے بیٹھ دیں اپنی کامیابی کو اپنی دنیا کی کامیابیوں سے نتھی کر کے تذکرے کر دے. فلاں پلاٹ کا مالک میں آ، فلانی کوٹھی او دا مالک میں، فلانا کاروبار او میرا. لوگ جو اپنی بڑائیاں سوسائٹی میں بیان کرتے ہیں تو اپنی دنیاوی کامیابیوں کو کا ذکر کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. جی توجہ ہے. سنیے یہ اس ممبر کی شان ہے، بات کھل کھل آگے ہوتی. سبحان اللہ کہیے. جی جس کو زمینیں ملی بہت زمینوں والا زمیندار چ بہ کے تذکرے کردا ہے میں نے مربیوں دا مالک ہاں. جڑے بندہ مربیوں دا تذکرہ کرے اے مومن دی شان نہیں. سارے بولے ابھی تو میں نے بہت کچھ کہنا ہے سمجھانے کے لیے.
جی اپنے مربے ڈٹ کرے کر گئے خوشیاں کرے اے مومن دی جان نہیں اپنی فیکٹریاں دا ٹڑ کرا کر گئے یہ خوشیاں کرے اے مومن دی جان نہیں نالا اپنی دنیا دی ڈگریاں دا تذکرہ کر کے اپنی فوقیت دا تذکرہ کرے اے مومن نو سجدہ تے جچدا نہیں نالا اپنی اپنی وزارت تے تذکرہ کرے اے مومن نو جچدا نہیں اپنے چتریاہٹ دا تذکرہ کرے اے مومن نو جچدا نہیں جڑے مومن نو میلا قرآن دی معرفت دیا او گلی کوچا دہائی پائے میرا فضل ہے وے کہ منو اللہ نے قرآن دی معرفت دے دیتی ہے وہ رولا پائے ہر محفل میں کہے کہ میں قرآن فہمی کی دولت سے متصف ہوں سمجھ آ رہی جی اپنی ڈاکٹری دا تذکرہ کرنا ہے کریا کر سونا اپنی وکالت دا تذکرہ کرنا ہے چلو جی کریا کر اپنی چتراہٹ دے تذکرے کرنا ہے چلو جی کوئی پابندی نہیں کدھر کرنا ہی پی جاندہ ہے اپنی وکالت دا اپنے عہدے دا تذکرہ کرنا کدھر پی جاندہ ہے اپنی تدریس دی مہارت دا تذکرہ کدھر کرنا پی جاندہ ہے اپنی تبلیغاں دی صلاحیت دا تذکرہ کدھر انٹروڈکشن جب ہوتا ہے وٹ از یور جاب تو یہ تو آتا ہے آکیوپیشن آکیوپیشن تو پھر دسنا تو ہے نا ہو آئی ایم کیا ہوں میں سرونگ ان ریلیجس افیئرز ریلیجس سکالر اللہ سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ ٹیچر معلم اوریٹر خطیب سبحان اللہ کی تیرا کم ہے کہنا جی میں بزنس مین کی کرنا ہے میں جی ٹھیکے دار اور کی کرنا ہے اور جی میں زمینہ ٹھیکے تے لئیاں نے اور کی کرنا ہے اور جی میں وکیل اور تو کی کرنا ہے میں وکیل دا منشی اور تو کی کرنا ہے اور جی میں مسجد دا امام اور تو کی کرنا ہے اور جی میں مسجد دا خادم اور تو کی کرنا ہے اور جی میں تقریرہ کرنا اور تو کی کرنا ہے اور جی میں مستری اور تو کی کرنا ہے اور جی میں اٹا ڈھونا اور تو کی کرنا ہے اور جی میں ویلڈر اور تو کی کرنا ہے اور جی میں سیاستدان اور تو کی کرنا ہے اور جی میں بیوروکریٹ اور تو کی کرنا ہے اور جی میں وزیر اعظم دا مشیر اور تو کی کرنا ہے اور جی میں فوجی اور تو کی کرنا ہے میں فلانے رتبے دا فوجی جی اپنے اپنے تعارف پہ کرن دے ہو کراؤ میاں تعارف لیکن مومن دا تعارف ایتھے ہی مکدا نہیں مومن نو چاہیدا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سبحان بات سمجھیں جو میں سمجھانے لگا جس تعارف کو کرانے کی ضرورت ہے وہ چھپا لیتے ہیں تعارف تو یہ کرانا ہے جی اللہ جی کی کرنا ہے کہ جی میں حلال دے لقمے کمانا پر میں ہر ویلے اپنے قرآن دی تلاوت نال اپنے دل نو جی مطمئن پہ کرنا میری فکر و نظر قرآن والی ہے میرا اٹھنا بیٹھنا قرآنی روشنی چے میرا اوڑھنا بچھونا قرآنی روشنی چے میری معیشت دا معاملہ قرآنی روشنی چے میرے تجارت دا معاملہ قرآنی روشنی چے میرے واز دا معاملہ قرآنی روشنی چے میری خوشیوں دا معاملہ قرآنی روشنی چے میرے رشتوں دا معاملہ قرآنی روشنی چے جنہیں منو سمجھنا ہے وہ کان کھول کے سن لے میں قرآن دی روشنی والا میں او دن ٹرا گا جدا سینہ قرآن دی روشنی والا ہوئے گا یہ تعارف ضروری تھا فرحت تو اس پہ ہونی چاہیے تھی جی آپ نے فرحت بنا لی
جی ہاں، اب دیکھیے ذرا دوسرا رخ اس کا دیکھیے جو اور خوبصورت کرتا ہے اس آیت مبارکہ کو. جی تو خوشیاں کرنا ہے، یورپ کا ویزا لگ گیا، بڑا خوش ہے. ہمارا یہ طبقہ ہے، میں اس لیے کہتا ہوں ہم جس ریجن کے لوگ ہیں یہاں بڑی خوشی. اگلے دن مجھے کوئی دوست کہہ رہا تھا باہر سے ملک کا ویزا لگ گیا، بندے دعوتاں کر دینے. انا للہ. جی جی سبحان اللہ، جی سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دی کوئی آیت سمجھ آ جائے تے اپنی برادری دی دعوت ٹھاک، انہاں دی روٹی پکا، پوری برادری کٹھی کر تے انہاں نوں قرآن دا درس دے تے انہاں نوں کہے او میاں میں تانوں روٹی تے تا بلایا ہے، میں بڑا خوش ہاں، مینوں قرآن دی آیت سمجھ آ گئی ہے. ایسی خوشی دا موقع تو پھنسے ہیں باپڑیا فیکٹریاں دی دعوتاں پہ کرنا ہے. جی اللہ انج بھی کدی ہوا ہے. فلیفرحوا، خوشی منانی ہے تو قرآنی بصیرت پر مناؤ نا. جی سبحان اللہ. ہاں جی اللہ. دوسرا پہلو دیکھیں ذرا اس آیت مبارکہ کا. جی جی اللہ تو خوشیاں پہ کرنا ہے، میرا ویزا لگ گیا. پرانے یورپ امریکہ تو پاؤں کے آئے بندے جڑے کسی نویں بندے دا ویزا لگے تھے وہ بڈھے بڈھے بہ کے کہندے نے لے بھائی یہ دا بھی ستیا ناس ہو گئی. یہ بھی گیا ہی چنگا بھلا سوکھ چ بیٹھے سی کھوتا. یہ سانو نہیں انہیں ویکھیا، اسی جو بڑھاپے چ روندے پھرنے ہیں. یہ بڈھے بڈھے نے نا وہ تبصرہ کرتی ہے یار اتھے ہی ٹھیک سے تو کی. اللہ 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 اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. تسی بھی چنے ہو اللہ دے مختار ہو، مختار بندہ تے سبحان اللہ آکھے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیا خوبصورت پہلو اجاگر ہو رہا ہے بھائی. جی صبح ایک اور ولایت والا بندہ بیٹھے ہیں سارے کوئی ڈاکٹر ہے ماشاء اللہ. یہ بڑا مواحد خاندان ہے یہ بھی، کہ برطانیہ میں بچہ ہوتا ہے ڈاکٹری کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی جی اور خوشیاں منانا ہے، میرا ویزا لگ گیا، اور خوشیاں منانا ہے منو ڈگری لگ گئی، اور خوشیاں منانا ہے منو وزارت لگ گئی، اور خوشیاں منانا ہے میں مقدمہ جت گیا، اور خوشیاں منانا ہے میری تقریریں لگ گئیاں، اور خوشیاں منانا ہے میرے پروگرام لگ گئے، اور خوشیاں منانا ہے میں یہ تے میں وہ. اور چھلیا اور جلیا دنیا دیا کامیابیاں مومن دی خوشی دا سامان نا 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 لا 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 نا 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 لا. اور اگر خوشیاں منانیاں نے اس گل تے منا کہ اللہ نے منو او دل دے دیتا ہے جس دل نو اللہ نے قرآن دا خزینہ بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مقام خوشی. جی فلیفرحوا. جی جی یہ مقام فرحت ہے. اللہ اے مقام فرحت اللہ دے فضل نہ لبدا ہے. اللہ دے بولیے اللہ کے. چلیے میں اور آسان کرتا ہوں. جی جی اللہ بڑے مشکل سے مشکل مضامین پڑھنے والے ہر کسی نہ سمجھے اسی بڑی کوشش و کاوش کے نال ایسے پہنچے ہاں. وی آر سلیکٹڈ پیپل، اسی بڑے چنے لوگ ہاں. وہ یہ مت سمجھے کہ ہم بڑے ویری انٹیلیجنٹ بوائز وغیرہ وغیرہ. نا نا لا 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 لا. قابلیت نے دنیا دی مہارت والی قابلیت نے مومن دے کم نہیں آنا. جی جی نقشے دی مہارت نے مومن دے کم نہیں آنا. سبحان اللہ بولو.
جی جی طب دی مہارت نے مومن دے کم نہیں دیاڑا جی 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 مولوی دی گلا کرن دی مہارت نے مولوی دے کم نہیں آڑا جی خطیب دی چرب زبانی نے خطیب دے کم نہیں آڑا سبحان اللہ دے کر دے جی 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 زمیندار نو او دی زمیناں نے او دے کم نہیں آنا جی اللہ اللہ بزنس مین نو او دے بزنس نے او دے کم نہیں آنا خطیباں نو انہاں دی خطابت نے کم نہیں آنا مدرساں نو انہاں دی تدریس نے کم نہیں آنا جی جی کسے بھی مہارت نے کم نہیں دی آنا اللہ کم کنے آنا اجی فیضا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتسالون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جڑلے سور پھوکی جانی ہے نا جی سبحان اللہ فلا انصاب بینہم سن دیتے ہو جی جی وڈیائیاں کم نہیں دیانیاں چتراہٹ کم نہیں دیانی ڈگریاں کم نہیں دیانیاں جی شوبازیاں کم نہیں دیانیاں ٹھیکیداریاں کم نہیں آنیاں خطابتاں کم نہیں آنیاں پیریاں کم نہیں آنیاں نا 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 کچھ کم نہیں دیانا ہاں ہاں اگر اپنا سینہ فکر و نظر والا قرآنی روشنی والا ہے تے اپنے اعمال اتباع محمد والے نے تے پھر موجہ ہی موجہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. موازین سنیے ہے توجہ ہے جی مولانا توجہ کریے آپ بھی حیران ہوں گے بندے پاویں تھوڑے ان شاہ جی لگے رہتے ہیں میں تو لگا ہوں اللہ کو راضی کرنے میرا مطمئن نظر بندے ہے ہی نہیں. ہاں جی سبحان اللہ سنیے جملہ سنیے جو عرض کرنے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے دو باتیں سامنے آ گئی ہیں. اللہ اللہ جی میزان جدہ بھاری ہویا او کامیاب ہو گیا جدہ میزان جی جی جدہ میزان بھاری ہو گیا او کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ کہیو ذرا آج میرے دوستہ نے پانی بھی نہیں منگوایا جی فمن ثقلت موازینہ جو ہے بچے نو دیو نوید نو دیو سبحان اللہ کہیے بات سمجھا رہا ہوں اگلا مرحلہ آ گیا ہے سبحان اللہ. جی جی فمن ثقلت موازینہ جن کے میزان بوجھل ہو گئے فاولئک هم المفلحون انہوں دیا موجہ انہوں دیا بولیے انہوں دیا ذرا سکل پہ توجہ کریں. سکل یہ جو لفظ سکل ہے ایک ہمارے ہاں اردو کے محاورے میں ایک اضافت بڑی معروف اضافت ہے کشش سکل. وہ سکل پڑھتے ہیں لیکن ہے سکل. سبحان اللہ جی جی اللہ اللہ جی جی فمن ثقلت موازینہ جی جی یوں مجھے کشش سکل سے مجھے یوں لگتا ہے جن کے میزان پرکشش ہو گئے جن کے میزان بولیے جن کے میزان سارے بولیے کیا خوبصورت لفظ ہے جن کے میزان نہیں سارے بولے پھر میں آگے بڑھتا ہوں جن کے میزان پرکشش ہو گئے اللہ اللہ انہوں دیا موجہ انہوں دیا سارے بولو انہوں دیا جی جی حجت الوداع ایک کوئی حج میرے مرشد نے کیتا ساری زندگی دے اندر 4 عمرے تے کا حج کیتا. رسول اللہ دی زندگی کنے حج نے بولو ایک بولیے کتنے سارے بولیں کتنے جی
4 عمریں، ایک حج فرمایا کہ جب آپ حج وداع حجت الوداع کر رہے، وداع دا مطلب آپ دی زندگی دی او مناظر تھے، او کیفیات امت دے سامنے جڑیاں پھر اس تو بعد میسر نہیں آئیاں. وداع یعنی خدا حافظ، الوداعی ملاقات. حج پہ جانے والوں پہ ایک طواف واجب ہوتا ہے جو طواف وداع ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ طواف وداع یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی تمام مناسک حج کر لیتا ہے جی، اور عرفات کے میدان کی حاضری مکمل ہو گئی، مزدلفہ کا قیام ہو گیا، مینا کی اور شیطانوں کی کنکریاں شنکریاں مکمل ہو گئیں، اور ٹینڈ شنڈ بھی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد طواف زیارت بھی ہو گیا، حج کی سعی بھی ہو گئی، تے ہجے بھی ویلا نہیں ہویا، کپڑے شپڑے بھاویں رنگین پا لینے، عورتوں کے ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی اگر بیوی پاس ہے تو وہ بھی کرنے کی اجازت مل گئی، سارا کچھ ہو گیا. لیکن ایک واجب اس پہ ابھی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کے گھر سے جانا ہے تو پھر جاندے ایک باری چکر لا کے رب نو آکھے ربا آیا سا معافی پتہ نہیں منگی ہے کہ نہیں منگی، منو معاف کر دیں، میں اڑ چلے آؤں تے توفیق دیں میں پھر آواں گا. طواف وداع جاتے ہوئے، کیا مکہ سے کوچ کرتے ہوئے. سبحان اللہ. میں آنے والے 1-2 جمعوں میں حج کی تربیت، آج میرا خیال ہے پہلی فلائٹ بھی چلی گئی ہے حج پہ، اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا. حج کس طرح کرنا ہے، جو حاجی جانے والے ہیں وہ آئیں ضرور، دلچسپی سے ان کو سمجھائیں گے حج کا طریقہ. اللہ اللہ جی اللہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. کیا کیا سناؤں آپ کو جی. حجت الوداع سبحان اللہ کہیے جی. مرشد کریم حجت الوداع آپ نے خطبہ دیا، جبل رحمت کے پاس سواری رکی جی، مقام عربہ آپ نے خطبہ دیا. کیا خطبہ جی؟ لمبا چوڑا خطبہ، اور جی کسی عربی نو کسی اجمی دے اتے کوئی فضیلت نہیں، سارے برابر نے، سارے عربیوں نے درولا پایا پاکستانی مسکین پاکستانی مسکین پاکستانی مسکین جی جی. اللہ اللہ. سیاسی زعماء بھی بڑا مینٹین رکھتے ہیں اس گلوں کہ کدھر عربی ناراض نہ ہو جان. آج کل ایک سیاسی قیدی ان کا بڑا چرچا ہے، وہ بھی انہوں نے بھی اپنے پارٹی کے کسی بڑے ورکر کو نکال باہر پھینکا ہے اس بنیاد پر کہ سعودیوں نے ناراض نہ کر دے، سعودی ناراض ہو رہے ہیں. لیبل یہ ہے جی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی جی. اللہ اللہ. کیا کروں، ہر موضوع میں میرا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ کہہ جاؤں. سبحان اللہ کرو مکائیے، وقت بہت ہو گیا ہے، وقت بہت ہو گیا، چھوڑیے جی. اللہ اللہ جی. مرشد کریم نے حج فرمایا، حجت الوداع سے آپ نے خطبہ دتا جی. کسی عربی نو کسی اجمی دے ہوتا ہے کوئی رتبہ نہیں، کسی کالے کسی گورے دا کوئی فرق نہیں، کسی حسب و نسب دا کوئی فرق نہیں، نا نا نا، سارے فرق مکے نے، سارے فرق مک. بڑی باتیں اور لمبی چوڑی باتیں. ایک بات جب صحابہ کے دل پسیجنے لگے کہ آج پتہ نہیں کیا باتیں ہونے لگی، اور روایات میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بڑھ کر مجمع تھا، 1,00,000 کے قریب کم و بیش، اور چنے ہوئے مومن تھے اس مجمع میں جی. تو پھر میرے پیغمبر نے کیا حکم دیا، کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین. اگر فمن ثقلت سمجھنا ہو تو
ترکت فیکم ثقلین، اوے حج کرن والیا جے تیرا سینہ قرآن دی روشنی والا نہ ہویا تے کنگلا جائے گا۔ اے حجیا احرام بن کے آیا ہے جی طواف پہ کرنا ہے، جے تیرا سینہ قرآن دی روشنی والا نہ ہویا تے خالی خولی جائے گا۔ اے طواف تو بعد مقام ابراہیم تے جی نفل پہ پڑھنا ہے، جے قرآن دی عقیدہ روشنی نہ ملی تے خالی جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، اور زمزم پیتا ہے جے تو قرآن والا عقیدہ نہ بنایا تے کچھ نہیں لپا، جے صفا مروہ دیاں دوڑا لئی لے عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا تو کچھ پرکشش نہیں ہویا، پرکشش نہیں ہویا۔ ترکت فیکم ثقلین، سبحان اللہ، اوہو، ترکت فیکم ثقلین۔ اگر کشش ثقل کے لفظ سے وہ اضافت جو کشش مضاف ثقل مضاف الیہ ہے، یہ اضافت لفظی ہے، سبحان اللہ۔ جی کسی بھی شہدہ پرکشش ہونا، اپنے ول کھچنا، توجہ حاصل کرنا، جی میں سجدے انجدے کرا رب دی رحمت دی توجہ میرے ول ہو جائے، میں صدقہ انج کرا کہ رب دی رحمت دی توجہ میرے ول ہو جائے، جی سبحان اللہ، میں قربانی انج کرا رب دی رحمت دی توجہ ہو جائے، میں صدقہ کرا رب دی رحمت دی توجہ ہو جائے، میں جہاد کرا رب دی رحمت دی توجہ ہو جائے، میں لڑائیاں لڑا رب دی رحمت دی توجہ ہو جائے، میں واز کرا میرا واز پرکشش ہو جائے رب دی رحمت متوجہ ہو جائے، میں محبت کرا میری محبت عمل پرکشش ہو جائے رب دی رحمت متوجہ ہو جائے، میں تقریرہ کرا رب دی رحمت متوجہ ہو جائے، میں وکالتہ کرا رب دی رحمت متوجہ ہو جائے۔ کدو ہوئے گی تو میرے مرشد نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین، جے تسی اپنی زندگی ایمان والی پرکشش بنانا چاہتے ہو تو دو شیواں انہوں نے تسی اپنا لو، کتاب اللہ کتاب اللہ وہ سنت جی اگر میری سنت تے اللہ دی کتاب اے دوئے تسی پکیاں پڑھ لیاں، تھوڑی زندگی ایمان بڑا پرکشش ہو جائے گا۔ ایمان پرکشش ہویا تے موجہ ہی موجہ، فمن ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون۔ اوئے ہوئے